بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ چیئرمین افغان مفاہمتی کونسل عبداللہ 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان پر 93% پاکستانیوں کا اعتماد۔ عرب میگزین نے سروے نتائج جاری کر دیے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی فورسز آمنے سامنے آ گئی، متعدد علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ آرمینیا اور آذربائیجان میں جھڑپیں، پاکستان کا آذربائیجان کی حمایت کا اعلان۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں بھارت کو ایک بار پھر منہ کی کھانا پڑ گئی۔ امریکی سفارت خانے نے اسلام آباد اور کراچی میں اسٹوڈنٹ ویزا سروس 1 اکتوبر سے بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ روس میں تیار ہونے والی دنیا کی ممکنہ پہلی ویکسین تقریباً 3000 رضاکاروں کو لگا دی گئی۔ افغانستان میں سیاسی سمجھوتا ہونے تک طالبان جنگ بندی پر تیار نہیں ہوں گے، زلمے خلیلزاد نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، اور ناظرین اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چیئرمین افغان مفاہمتی کونسل ڈاکٹر عبداللہ 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر عبداللہ پاکستانی سیاسی واسطے کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ چیئرمین افغان مفاہمتی کونسل عبداللہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ صدر ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، چیئرمین سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں ہوں گی۔ دورے سے دوحہ امن مذاکرات کے حوالے سے دو طرفہ بات چیت کا منفرد موقع ملے گا۔ یقین ہے اس دورے سے دیرپا امن کے علاوہ دو طرفہ تعاون کا نیا باب کھلے گا۔ اتھر ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ صدر مملکت عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں کریں گے۔ واضح رہے، عبداللہ کے دورے میں افغان امن عمل کے تناظر میں بات چیت ہوگی اور دو طرفہ تعلقات اور عوامی سطح پر روابط مستحکم بنانے کا موقع ملے گا۔ خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عرب میگزین کی جانب سے کیے جانے والے سروے میں 93% پاکستانیوں نے ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان پر بطور وزیر اعظم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم پر اعتماد اور مقبولیت کے حوالے سے خلیجی میگزین نے ایک سروے کا انعقاد کیا جس میں 16,000 سے زائد لوگوں نے حصہ لیا۔ میگزین کی رپورٹ کے مطابق مشکل فیصلوں، مہنگائی جیسے چیلنجز کے باوجود وزیر اعظم عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ سروے میں حصہ لینے والوں میں سے 93.2% رائے دہندگان نے وزیر اعظم کی کارکردگی پر اطمینان اور اعتماد کا اظہار کیا۔ سروے میں حصہ لینے والے افراد نے ماضی کے تمام وزرائے اعظم کے مقابلے میں عمران خان کو بہتر وزیر اعظم قرار دے دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ گولہ باری کے نتیجے میں سرحدوں کے دونوں طرف بسنے والے لوگ کافی حد تک متاثر ہوئے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ملک آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین متنازع علاقے ناگورنو قراباخ ریجن پر کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ دونوں اطراف کی فورسز نے ایک دوسرے پر بھاری مشینری سے گولہ باری شروع کر دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جانب سے ایک دوسرے پر گولہ باری کے الزامات کی بارش کی جا رہی ہے، جبکہ آرمینیا نے الزام عائد کیا ہے کہ آذربائیجان کی فورسز نے متنازع علاقے میں آباد عام لوگوں کی بستیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق آرمینیا کے وزیر اعظم نے جھڑپوں میں تیزی کے بعد ملک میں مارشل لا نافذ کر کے فوج کو متحرک کر دیا ہے، جبکہ آذربائیجان کی پارلیمنٹ نے بھی متعدد علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے پڑوس میں واقع ملک ایران نے دونوں ممالک کے مابین تنازع کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا میں جھڑپوں پر موقف دیتے ہوئے
ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی پر تشویش ہے۔ پاکستان نے آذربائیجان کے موقف کی حمایت کا اعادہ کر لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو نگورنو کارباخ ریجن میں سلامتی کی بگڑتی صورتحال پر تشویش ہے۔ پاکستان آرمینیا افواج کی آذربائیجان کی شہری آبادی پر شیلنگ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ دفتر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ اس پورے خطے کا امن و سلامتی داؤ پر لگ سکتا ہے۔ کشیدگی میں خاتمے کے لیے آرمینیا اپنی فوجی کارروائی فوری طور پر بند کرے، ورنہ پاکستان آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کے دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں بھارت کو ایک بار پھر منہ کی کھانا پڑ گئی۔ شرکا نے کشمیر میں جاری مظالم پر مودی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ تفصیلات کے مطابق انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں شرکا نے بھارت سے کشمیر میں گھناؤنے جرائم میں ملوث فوجیوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ مقبوضہ وادی میں مودی کی جبری پالیسی ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی۔ اجلاس کے دوران ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا متنازع علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر خدشات ہیں۔ دوسری جانب نمائندہ اے آئی کا کہنا تھا کہ کشمیر کو آزادانہ ماحول میں سیاسی مستقبل کے تعین کا موقع دیا جائے۔ علاوہ ازیں نمائندہ IMWU نے مطالبہ کر دیا کہ بھارتی حکومت کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو فوری طور پر روکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی سفارت خانے نے اسلام آباد اور کراچی میں اسٹوڈنٹ ویزا سروس 1 اکتوبر سے بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان امریکی سفارت خانے کے مطابق 1 اکتوبر جمعرات سے اسلام آباد اور امریکن کونسل کراچی میں اسٹوڈنٹ ویزا کی خدمات بحال کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ویزا کا اجرا امریکہ میں متعین امریکی سفارتی مشن کی اولین ترجیح ہے، لہذا امریکہ میں حصول تعلیم کے خواہش مند مزید طالب علموں کا خیر مقدم کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس میں تیار ہونے والی دنیا کی ممکنہ پہلی ویکسین تقریباً 3000 رضاکاروں کو لگا دی گئی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی دارالحکومت کے میئر کا کہنا ہے کہ ماسکو میں تقریباً 3000 افراد کو ملکی ساختہ ویکسین لگا دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق اپنے بیان میں میئر نے بتایا کہ روس میں تیار ہونے والی ویکسین اس سے قبل بھی 3000 شہریوں کو لگائی جا چکی ہے، جن کی حالت بہتر ہے اور وہ خود کو تندرست محسوس کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ بھی ویکسین لگوانے کے تجربے سے گزر چکے ہیں اور ان کی حالت بھی بہتر ہے۔ ویکسین کے کسی قسم کے مضر اثرات یا نقصانات سامنے نہیں آئے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں امریکی مندوب زلمے خلیلزاد نے اعتراف کیا ہے کہ افغانستان میں سیاسی سمجھوتا ہونے تک طالبان جامعہ اور مستقل جنگ بندی پر کسی صورت تیار نہیں ہوں گے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے زلمے خلیلزاد کا کہنا تھا کہ تنازعات کا شکار دنیا کے دیگر علاقوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے مستقل جنگ بندی پر طالبان کا تیار ہونا غیر معمولی بات نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تجاویز سامنے آئی تو طالبان پر پرتشدد واقعات میں کمی پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اس معاملے پر افغان حکومت اور طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔